سامعین، آج ہم آپ کو ایک ایسی فعال، متحرک، بے باک اور ہر دل عزیز شخصیت سے روشناس کرانے جا رہے ہیں، جن کے سینے میں سماج کے ہر طبقہ، خصوصاً خواتین، لاچار اور بے یار و مددگار لوگوں کے مسائل کے لیے ایک دھڑکتا ہوا دل ہے۔ اس شخصیت سے میری مراد محترمہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ صاحبہ ہیں، جو آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی کی بانی ہیں۔ محترمہ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ صاحبہ کسی تعریف یا تعارف کی محتاج نہیں ہیں۔ انہوں نے سماجی عدم مساوات اور ناانصافی کے خاتمے کے لیے بلند عزائم کے ساتھ میدان سیاست میں قدم رکھا ہے۔ وہ عام آدمی، بالخصوص خواتین کو ان کا حق دلانے اور ان کی فلاح و بہبود کے لیے کچھ کر دکھانے کا حوصلہ رکھتے ہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ خواتین جن کی گود میں معاشرہ پروان چڑھتا ہے، جن کی مدد کے بغیر کوئی مرد، چاہے باپ، شوہر، بھائی اور بیٹا کیوں نہ ہو، کامیابی اور ترقی کی راہ پر گامزن نہیں ہو سکتا۔ اس کے باوجود یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ خواتین کی اپنی کوئی آواز نہیں۔ سب سے زیادہ ان کے حقوق کے تحفظ کی ضرورت ہے، مگر انہی کے حقوق کو پامال کیے جاتے ہیں، جس کا اثر پورے معاشرہ پر پڑتا ہے۔ انسانی حقوق اور بنیادی آزادی ہمیں اپنی فطری صلاحیتوں، ذہانت کو اجاگر کرنے، ضمیر کو روشن رکھنے اور روحانی و مادی ضروریات کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ موجودہ دور میں خواتین اور بچوں کو تحفظ اور انہیں ان کے حقوق فراہم کرنے میں حکومت کی جانب سے لاپرواہی برتی جا رہی ہے۔ ڈاکٹر نوحیرہ شیخ سماج کے کمزور طبقوں کی خواتین، بچوں اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنے اور انہیں حقوق دلانے کے لیے سرگرداں و کوشاں ہیں۔ انہی نظریات اور مقاصد کے پیش نظر انہوں نے آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی کی تشکیل انجام دی۔ بنی نوع انسان بحیثیت ایک انسان باوقار زندگی بسر کرنے کے لیے کچھ حقوق رکھتا ہے، اور یہی حقوق انسانی حقوق کہلاتے ہیں، جو بڑے ہی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ سماج اور سماج کے ہر فرد کی ترقی انہی پر منحصر ہوتی ہے۔ انسانی حقوق کی ترقی بدلتے ہوئے وقت کے ساتھ اپنے اندر بعض ایسے حقوق کو سموتی گئی جو نہ صرف کسی فرد کی ترقی بلکہ ملک اور ریاست کی ترقی کے لیے بھی ضروری ہے۔ انسانی حقوق کے علاوہ جن حقوق کو ہمارے دستور میں شامل کیا گیا ہے وہ بنیادی حقوق سے جانے جاتے ہیں۔ یہی بنیادی حقوق ہر ہندوستانی شہری، بالخصوص خواتین، بچے اور سماج کے پسماندہ طبقات کو تحفظ فراہم کرتا ہے، اور انہی ساری بنیادی ضرورتوں اور حقوق کی تکمیل کے لیے آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی کی بنیاد ڈالی گئی۔ دستور ہند کی دفعہ 15 ہمیں اس بات کی ضمانت دیتا ہے کہ حکومت خواتین اور بچوں کے لیے کوئی خصوصی قانون یا قانون میں کسی شق کے اضافہ سے روک نہیں سکتی۔ دستور کی ضمانت سے خواتین کو وہ اضافی تحفظ فراہم ہوتا ہے جس کی انہیں ضرورت ہے۔ آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی خواتین کو ہر قسم کے مواقع فراہم کرنے کے لیے اپنے عہد کی پابند ہے، جس سے خواتین کی صلاحیتیں اور ان کی شخصیت میں نکھار پیدا ہوگا، اور ان کے ذہنی، جسمانی، اخلاقی، روحانی طاقت اور اقدار میں تقویت کا سبب بنے گا۔ مختلف شعبہ حیات میں مختلف قوانین کے باوجود خواتین کی فلاح و بہبود اور انہیں جبر و تشدد اور استحصال سے تحفظ کے لیے بہت کچھ کیا جانا ہے۔ آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی دستور کے دائرے میں رہتے ہوئے اور ان کے بنیادی حقوق کا احترام کرتے ہوئے ان کی فلاح و بہبود کو یقینی بنائے گی، ان کی زندگی کو ڈر اور خوف و ہراس، استحصال سے بے نیاز کرتے ہوئے انہیں پرامن رہنے کا موقع فراہم کرے گی۔ ہمارا دستور اس روحانی حقیقت کو تسلیم کرتا ہے کہ تمام مرد و خواتین مساوی طور پر پیدا کیے گئے ہیں۔ خواتین کو اپنی ذمہ داری بھی نبھانی ہے اور اپنی قدر و قیمت کو سمجھنے کا بھی احساس ہونا ہے۔ کوئی بھی نظام جو خواتین کو ان کی بنیادی حقوق سے محروم کرتا ہے وہ مذہبی، اخلاقی اعتبار سے مستحکم نہیں ہو سکتا اور نہ ہی برقرار رہ سکتا ہے۔
तमाम ख्वातीन को मुकम्मल फलाह व बहबूद की जिम्मेदारी तफवीज़ करनी होती है, जो उन्हें मुकम्मल बाख्तियार बनाए बगैर मुमकिन नहीं। ख्वातीन का इस्तेहसाल, उन पर जबर व सितम, मुसावात के बुनियादी हुकूक से महरूमी और हुकूक इंसानी के जायज़ हक़ की पामाली हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है। लिहाजा ख्वातीन समाज की सबसे ज़्यादा मज़लूम तबका बन चुकी हैं। उन्हें आला मेयारे तालीम और मर्दों के शाना बशाना रोज़गार के मौके फराहम करते हुए उन्हें बाख्तियार बनाकर ही उन्हें बावकार ज़िंदगी गुजारने का मौका दिया जा सकता है। दस्तूर की दफ़ा 21 के तहत हर एक खातून को हिंदुस्तानी शहरी के तौर पर अपनी ज़िंदगी गुजारने का हक व इख्तियार हासिल है। उसे इज़्ज़त व वक़ार के साथ जीने का हक है। ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी तमाम ख्वातीन को मजहब, जात, पात, रंगो नस्ल और इलाकाई खित्तों से बालातर होकर मुफ्त आला मेयारी तालीम के वादे के पाबंद है। पार्टी समाज के कुचले हुए तबकात के लिए मायूसी के अंधेरों में उम्मीद की एक नई किरण है। यह एक हकीकत है कि ख्वातीन हमारे समाज का एक अटूट हिस्सा हैं और तालीमी और माशी तौर पर सबसे ज़्यादा पसमादा हैं। उन्हें बाख्तियार बनाने के लिए इनफरादी और इज्तिमाई तौर पर कई इक़दाम किए गए, ताहम समाज में उनके मौक़िफ़ में कोई इनकलाबी तब्दीली लाने में कामयाब नहीं हो सकी। डॉक्टर नौहेरा से एक फ़आल, समाजी खिदमत गुजार, इंसान दोस्त और सनअतकार होने के साथ साथ समाज की ज़रूरतों, बिलखुसूस ख्वातीन, बच्चों और समाज के पसमादा तबकात के लोगों की ज़रूरत से बाखबर और जुड़ी रहती है। वो ख्वातीन, बच्चों और समाज के पसमादा तबकात के अफराद के हुकूक और ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए समाज की फिलफौर ज़रूरतों की समझ रखती हैं और इन्हीं मकासद को मद्देनज़र रखते हुए उनके हक़ में बेहतर काम अंजाम देने के लिए उन्हें पार्टी की शुरुआत की। डॉक्टर नौहेरा शेख ख्वातीन, बच्चों और समाज के पसमादा अफराद के मेयारे ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम करने का जज्बा और हौसला रखती हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक बेहतर हिंदुस्तान की तामीर के लिए वक्फ कर दी है। डॉक्टर नौहेरा शेख का यह एहसास है कि समाज के कुचले हुए तबकात से ताल्लुक़ रखने वाली ख्वातीन को गुर्बत, इस्तेहसाल, मजहबी इंतहा पसंदी और उन पर मुसल्लत की जाने वाली जिम्मेदारियों के बोझ से उन्हें उनके बुनियादी हुकूक से महरूम किया जा रहा है। चुनांचा नौहेरा शेख ने ख्वातीन की फलाह व बहबूद, उन्हें इज्जत व वक़ार के साथ जीने का हौसला और सलीका देने के अज़ाइम के साथ एक नेशनल पार्टी कायम की, जो उन्हें उनकी शख्सियत निखारने, संवारने, अपने जिस्मानी, अखलाकी, रूहानी मौक़िफ़ को बेहतर बनाने के तमाम मौक़े फराहम करेगी। उन्हें पेशावाराना और तकनीकी मालूमात की फराहमी के लिए हर किस्म की सहूलत फराहम करेगी। नेशनल पार्टी के क़याम के ज़रिए उन्होंने अज़्म, हौसले और उम्मीदों की एक नई मिसाल रोशन की, जो ख्वातीन की तारीख राहों में रोशनी बिखेर देगी। उनका ये ख्वाब है कि एक दिन समाज का ये तबका जो गुर्बत और नाइंसाफ़ी की चिलचिलाती धूप में झुलस रहा है, उनके लिए ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी खुशहाली और इंसाफ का सायादार सजर और सेहरा में नखलिस्तान साबित होगा इंशाअल्लाह। आइए अब हम जानते हैं कि अगर ऑल इंडिया महिला एम्पावरमेंट पार्टी कर्नाटक में फतहयाब होती है तो उससे आपको और आपके इलाके को कौन कौन सी सहूलतें और फ़ायदे मिलेंगे। कर्नाटक के अदीम और मुतहर्रिक सक़ाफ़ती वर्सा का तहफ़्फ़ुज़ होगा। माहौलियात बशमूल जंगलात, दरिया और कर्नाटक के जंगली जानवरों का तहफ़्फ़ुज़ व फ़रोग़ होगा। कर्नाटक के तमाम अज़ला को तरक्याती प्रोजेक्ट्स की मुसावियाना तक़सीम, सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजारने वाले तमाम खानदानों को 1 रुपये फी किलोग्राम के हिसाब से माहाना 30 किलोग्राम चावल की फराहमी, कर्नाटक के तमाम अजला में मबनी बर सब्सिडी खाने की कैंटीन का क़याम,
جس سے کہ کرناٹک کے باشندوں کو صاف، صحت بخش اور غذائیت والے کھانے سبسڈی قیمت پر فراہم کیا جا سکے۔ غریب خاندانوں کے لیے روزگار پر مبنی پروگرام، اضلاع کے ہر گاؤں میں روزگار فراہم کرنے والے مراکز کا قیام اور نوجوانوں کو روزگار دینے پر زور۔ بجلی کی کٹوتی سے آزاد کرناٹک، ریاست کے تمام خطوں کے لیے بجلی کی مساوی تقسیم، بجلی کی قلت سے نمٹنے کے لیے متبادل بجلی کی پیداوار یونٹس کا قیام، کرناٹک کے تمام کسانوں کے لیے سولار پاور جنریشن سسٹم، کرناٹک کے تمام علاقوں کو یکساں آبپاشی سہولتوں کی فراہمی، آبپاشی پروجیکٹس کو فعال اور عاجلانہ تکمیل کے لیے مؤثر اصلاحی اقدامات، سماج کے پسماندہ بالخصوص اقلیتی طبقات کے تعلیمی معیار کو بہتر بنانے کے لیے ٹھوس اصلاحی اقدامات، کرناٹک کو ملک کا ماڈل ویلفیئر اسٹیٹ بنانے کے لیے ترقیاتی اقدامات، کرناٹک کے کسانوں کو سرکاری ایجنسیوں کے توسط سے بیجوں کی مفت تقسیم، ریاست کے تمام اضلاع اور گاؤں میں سوائل ٹیسٹنگ سینٹرز کا قیام، تمام حیاتی فصلوں کے لیے اقل ترین قیمتوں کے تعین کے لیے قانون، کرناٹک کے کسانوں کو بلا سودی قرض، کسانوں اور سماج کے کمزور طبقات کے معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ضلعی سطح پر نگرانی کا نظام، کرناٹک کے باشندوں بالخصوص کسانوں اور کمزور طبقات کے لیے مفت طبی خدمات کا نظم، کرناٹک کے دیہی علاقوں میں موبائل میڈیکل سروسز اور ٹیلی میڈیسن کی سہولتوں کی فراہمی کے لیے قانون، سطح غربت سے نیچے رہنے والوں کے لیے فری ہیلتھ انشورنس اسکیم، خواتین کو پیدائش کے 6 مہینے بعد تک معاشی امداد کا نظم، کرناٹک کے تمام اضلاع میں خواتین کو مفت سینیٹری نیپکن کی تقسیم کا بندوبست، ریاست کرناٹک میں گھریلو تشدد کی شکار اور چھوڑی ہوئی خواتین کی باز آباد کاری کے لیے ہاسٹل وغیرہ کا قیام، کرناٹک کے دیہی علاقوں میں تمام سہولیات سے لیس سرکاری اسپتالوں کا قیام، کرناٹک کے تمام اضلاع میں سپر اسپیشلٹی ہاسپٹلز کا قیام اور سطح غربت سے نیچے زندگی گزارنے والے خاندانوں کے لیے مفت طبی خدمات، MBBS ڈگری حاصل کرنے کے بعد طلبہ کے لیے علاقوں میں 2 سالہ لازمی خدمات کے لیے قانون پر عمل آوری، سماج کے پسماندہ بالخصوص اقلیتی طبقات کی تعلیمی حالت کو بہتر بنانے کے مثبت اقدامات، ریاست کرناٹک میں سطح غربت سے نیچے رہنے والے تمام طلبہ کو پروفیشنل کورسز کے لیے مفت فیس کی ادائیگی، قومی شاہراہوں کو صوبائی شاہراہوں سے جوڑنے کے لیے کرناٹک کے تمام حصوں میں انضمامی روڈ کا نظم اور روڈ ترقیاتی پروجیکٹس، تمام مجالس مقامی کو بااختیار بنانے کے لیے اسپیشل پروویژن، بدلتی ہوئی معیشت اور جدید دنیا میں نوجوانوں کو درپیش مسائل کا سامنا کرنے کے لیے صوبہ کرناٹک میں معیاری اور پیشہ ورانہ کورسز کی شروعات، ریاست کے شہریوں کے حقوق کے تحفظ اور دستور ہند کی پاسداری کو یقینی بنانا، ریاست کرناٹک میں خواتین اور بچوں کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے معیاری تعلیم کے ذریعہ انہیں بااختیار بنانا، ریاست کرناٹک کے تمام تعلیمی اداروں میں پروفیسر، اساتذہ اور لیکچرر کے لیے معیاری تربیتی پروگرام، موجودہ تعلیمی اداروں کو مالی امداد کی فراہمی جو پچھڑے ہوئے طبقات کی تعلیمی ضروریات کی تکمیل کر رہے ہیں، ان اداروں کو معیاری تعلیمی اداروں میں تبدیل کیا جائے گا، ریاست کرناٹک میں پروفیشنل کورسز میں داخلہ کے لیے مستحق طلبہ کو ریاستی حکومت کی ضمانت پر بلا سودی قرض، پیشہ ورانہ تعلیمی اداروں کالجوں کی ترقی کے لیے ایک منظم ایجنسی کا قیام، ریاست کے ہر ایک ضلعی ہیڈ کوارٹر پر ایجوکیشن نان ریزیڈینشیل سینئر سیکنڈری اسکولز کا قیام،
ریاست کرناٹک کے ہر ضلعی ہیڈ کوارٹر میں معیاری تعلیمی اداروں جیسے اسکول اور کالج کا قیام۔ کرناٹک کے دیہی علاقوں میں معیاری تعلیمی اداروں کا قیام۔ ہائی ٹیک صلاحیتوں کے فقدان پر قابو پانے اور لوگوں کو ملازمتوں کے مواقع سے کامیابی کے ساتھ استفادہ کے لیے تعلیمی پالیسی اور حکمت عملی میں اصلاحات تاکہ خوشحال اور ترقی یافتہ مستقبل تعمیر ہو سکے۔ ریاست کرناٹک میں معیاری اور مہارت پر مبنی ترقیاتی پروگرام کا نفاذ، ساتھ ہی ساتھ دنیا کی ضرورتوں اور معیارات کے مطابق طلبا کی ترقی کو یقینی بنانا۔ کرناٹک کو صاف ستھرا اور سرسبز و شاداب بنانے کے لیے قوانین کا سختی سے نفاذ۔ کرناٹک کی تمام شاہراہوں کو ٹریفک سے پاک بنانے کے لیے معیاری سڑکوں کی تعمیر پر توجہ۔ ریاست بھر میں کوڑے کچرے کے خاتمے کے لیے عالمی سطح کی تکنیکوں کے نفاذ کا نظم۔ ریاست بھر میں تعلقہ واری سطح پر مضبوط ویسٹ مینجمنٹ یونٹس کا قیام۔ مضبوط ویسٹ مینجمنٹ کے لیے علیحدہ وزارت کا قیام۔ صنعتی اداروں اور آٹو موبائل سے پیدا ہونے والی آلودگی پر قابو پانے کے لیے سختی کے ساتھ مناسب قوانین کا نفاذ۔ بنگلور کو گرین سٹی کے طور پر اس کی شاندار ماضی کی بحالی کے لیے خصوصی توجہ۔ بنگلور کے اطراف و اکناف میں رہنے والوں کی معیاری زندگی کو فروغ دیتے ہوئے گریٹر بنگلور کے خواب کی تکمیل۔ آئی ٹی، بی پی او، کال سینٹرز، شاپنگ مالز، بزنس سینٹرز اور کنسٹرکشن سائٹس میں خواتین کے استحصال، جبر و استبداد اور ہراسانی سے تحفظ کے لیے اسپیشل ٹاسک فورس کا قیام۔ آمد و رفت کی بھیڑ بھاڑ کو ختم کرنے کی خاطر پورے کرناٹک کو ریلوے نیٹ ورک سسٹم کے ذریعہ جوڑنے کا خصوصی نظم۔ گاؤں سے لے کر ضلعی سطح تک تمام سرکاری محکموں میں ای گورننس، دیانتدارانہ اور شفاف گورننس پر خصوصی توجہ۔ سرکاری دفاتر میں آن لائن عرضی و درخواست گزاری کے لیے خصوصی قوانین۔ سپر اسپیشلٹی ہاسپٹلس میں تمام سرکاری ملازمین کے لیے فلاحی اسکیمات کی روشناسی، جیسے مفت علاج، پروفیشنل کورسز میں داخلوں کے لیے بلا سودی قرض اور تمام سرکاری ملازمین کے لیے بنا کرایہ کے مکانات۔ ریاست کے تمام تعلقہ جات میں ڈیون پولیس اسٹیشن کا قیام، ای شکایتی فائلنگ سسٹم اور خاتون پولیس عہدیداروں پر مشتمل خصوصی تحقیقاتی ٹیم کی تشکیل۔ خواتین اور بچوں کے خلاف جرائم پر خاطیوں کو سزا اور بالخصوص خواتین کو عاجلانہ حصول انصاف کے لیے قوانین پر سختی سے عمل آوری۔ فاسٹ ٹریک ایوننگ کورس کا قیام۔ ہر ایک ضلع میں نوجوانوں کے روزگار کی فراہمی کے لیے انڈسٹریل پارکوں کا قیام۔ کرناٹک کے غیر ہنرمند محنت کشوں کے لیے روزگار کی فراہمی کے لیے خصوصی قانون۔ کانکنی، سمکیات اور زرعی شعبوں کے مزدوروں اور ان کے خاندانوں کی امداد کے لیے خصوصی نظم۔ خواتین کو بااختیار بنانے کے لیے اپنی پسند کے کاروبار کی شروعات کی خاطر فی کس 2 لاکھ روپے تک بلا سودی قرض۔ آل انڈیا مہیلا امپاورمنٹ پارٹی اگر حکومت سازی میں کامیاب ہو جاتی ہے تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ضلعی سطح پر کون کون سی فلاح و بہبود کے کام انجام دے گی۔ آئیے ہم سب سے پہلے آپ کو باگل کوٹ لے چلتے ہیں۔ پورے ضلع کے کسانوں کی سہولت کے لیے رام دھار ڈرب آبپاشی منصوبہ پر توجہ مرکوز کرنا، ضلع میں ذخیرہ اندوز پانی کی صفائی کے لیے نئے ڈیمز کی تعمیر، البتی ڈیم معاملہ کے حل کو فوقیت دینا۔ آئیے اب ہم بنگلور چلتے ہیں۔ پورے شہر میں ٹریفک کو ختم کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ فلائی اوور کی تعمیر، بنگلور شہر اور اس کے اطراف و اکناف میں بہترین سڑکوں کا بندوبست، ویلنڈور جھیل کو سیاحوں کے لیے مثالی سیاحتی مقام بنانے کے لیے جلد از جلد اس کی صفائی کو یقینی بنانا۔ آئیے اب ہم دیہی بنگلور کو دیکھتے ہیں۔ دیہی بنگلور میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سسٹم اور تکنیکوں کا خصوصی نظم، دیہی بنگلور میں پانی کی قلت سے چھٹکارا دلانا،
شہر بھر میں بچوں اور نوجوانوں کے مسائل کے حل کے لیے معیاری ڈاکٹروں کا نصب، روڈ حادثوں میں ہونے والی شرح اموات کو کم کرنے کے لیے اندرون و بیرون شہر بہترین سڑکوں کی تعمیر۔ آئیے اب ہم چلتے ہیں بیلگام۔ سرکاری ایجنسی کے ضلعی ہیڈ کوارٹر کے طور پر سوارنا سودھا عمارت کا وسیع استعمال، ریاست مہاراشٹرا کے ساتھ سرحدی مسئلہ کو حل کرنا، شہری علاقوں میں تعمیرات پر توجہ مرکوز کرنا، کسانوں کی مدد اور حوصلہ افزائی کرنا، بیلاری غیر قانونی کارکنوں کی روک تھام کے لیے سخت قوانین کا نفاذ، کم وقتی کسانوں کی مدد اور تعاون، بجلی سہولیات سے لیس دیہی سڑکوں کی تعمیر، ملیریا، ٹی بی، HIV اور دوسری مہلک اور خطرناک بیماریوں کی روک تھام کے لیے مختلف اسکیموں اور صحتی مراکز کا نصب، بیدر مناسب ہدایات کے ساتھ عالمی سیاحت کے لیے آثار قدیمہ کا تحفظ، تمام گاؤں میں پانی کی قلت کو دور کرنے کے لیے واٹر ریزرو کینال کی تعمیر، خواتین اور بچیوں کی شرح خواندگی کو بڑھانے کے لیے زیادہ سے زیادہ توجہ، بیجاپور کسانوں کو پانی کی فراہمی کے لیے کرشنا اور بھیما ندیوں پر ڈیمز کی تعمیر، صوفیت کو بڑھاوا دینے کے لیے خصوصی تعاون، خواتین اور بچیوں کے لیے کثیر تعاونی تعلیمی نظم، ضلع بھر میں قدیم ورثے کا تحفظ، چمراز نگر جنگلات کی کٹائی کی روک تھام کے لیے سخت قوانین اور پالیسیاں، کالی ہرنوں کا تحفظ، سیاحت کا فروغ، ضلع بھر میں صحتی مراکز، چک بلّا پور خشک سالی کے مسائل کو دور کرنے کے لیے واٹر ریزرو کینال کا نظم، روزگار کو بڑھاوا دینے کے لیے ٹیکسٹائل ریشم کی صنعت کا فروغ، پانی کی قلت کے خاتمے کے لیے ڈیمز کی تعمیر، چک منگلورو زراعتی مصنوعات کی قیمتوں کا تعین، جنگلات کی کٹائی کی روک تھام کے لیے سخت قوانین اور پالیسیاں، آلوک اور ساکا لیش پور تعلقہ میں ہاتھیوں سے کسانوں کو ہونے والے نقصانات کی روک تھام کا نظم، فرقہ وارانہ ہم آہنگی اور سیاحت کا فروغ، چتردرگا تعلیمی شعبوں کی بہتری اور معیاری تعلیم کا نظم، ضلعی جیلوں میں سخت اور مناسب سیکورٹی انتظامات، ملازمت کے فروغ کے لیے زیادہ سے زیادہ صنعتوں کا قیام، دکشنا کنڑا فرقہ وارانہ فسادات کی روک تھام اور فرقہ وارانہ ہم آہنگی کا فروغ، پانی کی صاف صفائی پر خاص توجہ، کوڑے کچرے کے خاتمے کے لیے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تکنیک کا استعمال، بہترین سڑکوں کی تعمیر اور صوبائی شاہراہ سے ان کا انسداد، داونگیرے جھیلوں کو آلودگی سے بچانے کے لیے مناسب سیویج سسٹم کا نصب، صاف پینے کے پانی پر خاص توجہ، ضلع بھر میں غیر قانونی اور غیر منصوبائی تعمیرات کے خلاف سخت کارروائی، سلم کے خاتمے کے لیے مناسب اقدامات اور عمدہ رہائشی سہولیات کا انتظام، دھرواڑ گاؤں میں عمدہ رہائشی سہولیات اور گیس سبسڈی کنیکشن کا نصب، مہادائی ندی کے شراکتی تنازع کو حل کرنا، سرکاری اداروں میں مقامی افراد کو ملازمت، گڈگ سیلاب کے مسائل سے نمٹنے کے لیے تجدیدی اقدامات، ضلع بھر میں صاف پینے کے پانی کا نصب، گاؤں میں عمدہ رہائشی سہولیات اور گیس سبسڈی کنیکشن کا نصب، گلبرگہ علاقائی عدم توازن کو ختم کرنے کے لیے مختلف کمیونٹیوں کے مابین ہم آہنگی کا فروغ، چھوٹی سطح پر آبپاشی کے لیے زمینی پانی کے استعمال کو فروغ، جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ زراعت کے لیے کسانوں کے مابین تعلیم کا فروغ، تاریخی عمارتی ورثے کی بحالی اور بازیاب، حسن گاؤں میں سپلائی کیے جانے والے پانی میں کثیر
فلورائڈ اور نائٹریٹ کی مقدار کو کم کر کے فراہم کرنا، کنچنلی ویلا کے اطراف و اکناف میں صنعتی آلودگی سے نمٹنے کے لیے سخت قوانین، ہر تعلقہ میں 24 گھنٹے بجلی کی فراہمی، مختلف سرکاری شعبہ جات کی مائکرو فائنانس اسکیمات میں یکسانیت۔ آئیے ہم چلتے ہیں ہاویری۔ روزگار کے فروغ کے لیے مینوفیکچرنگ صنعتوں کو بہتر بنانے پر توجہ، فصلوں کے نقصان پر کسانوں کو مناسب معاوضہ، بجلی کی فراہمی اور سڑکوں کو بہتر بنانا۔ کوڈاگو، ماحول کو متاثر کیے بغیر منصوبہ بند اور منظم ریلوے ٹریک کی تعمیر، انسانوں اور جانوروں کے تصادم کو دور کرنے کے لیے ماحول کو بہتر بنانا، قبائلی افراد کی مناسب مدد اور صاف پینے کے پانی کی فراہمی۔ پولار، قدرتی وسائل کے تحفظ کے لیے خصوصی قوانین کا نفاذ، پورے ضلع میں بجلی کی سپلائی اور روزگار کا فروغ، جنگل کی کٹائی کو روکنے کا نظم، کنڈمکولم نیوکلیئر پاور پلانٹ سے نکلنے والی مضر اشیاء سے نمٹنے کا خصوصی نظم۔ کوپر، خشک سالی سے نمٹنے کے لیے واٹر فیلنگ اسٹیشن کا قیام، سالڈ ویسٹ مینجمنٹ تکنیکوں کا مناسب استعمال، لوہے کی غیر قانونی خانکنی کی روک تھام کے لیے سخت قوانین، پورے ضلع کے بنکروں کے لیے خصوصی معاشی انتظام، سطح غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والوں کی معیار زندگی کو بہتر بنانے کے لیے ملازمت میں ان کی شمولیت میں اضافہ۔ مانڈیا، ضلع کی مدد کے لیے کاویری ندی پانی کے مسئلے کو حل کرنا، تاریخی اور ثقافتی ورثے کے تعاون، گنا کسانوں کے لیے خصوصی معاشی نظم۔ میسور، تمباکو کی کھیتی کرنے والے کسانوں کو خصوصی معاشی امداد، ابھرتی ہوئی خواتین صنعت کاروں کو خصوصی معاشی امداد، ضلع بھر میں ترقیاتی پروگرام پر گہری توجہ۔ رائچور، خشک سالی کے مسئلے کے حل کے لیے واٹر ہارویسٹنگ ریزرو کی تعمیر، دن بھر بجلی کی فراہمی، ضلع بھر میں نئے پانی کینال کی تعمیر۔ رام نگر، صحتی دیکھ بھال مراکز کا قیام، بہترین سڑکوں کی تعمیر اور ریاستی شاہراہ سے اس کا انسلاک، مقامی افراد کو ڈینگو اور دوسری مہلک و خطرناک بیماریوں سے بچانے کے لیے مفت طبی سہولیات کا نظم۔ شیموگا، ضلع بھر میں بہترین ڈاکٹروں اور عمدہ اسپتالوں کے ساتھ معیاری طبی دیکھ بھال کی سہولیات، ضلع بھر میں صاف پینے کے پانی کا نظم۔ تمکور، مناسب سیوریج سسٹم اور کوڑے کچرے کے خاتمے کے لیے پالیسیوں اور تکنیکوں کا خصوصی نظم، ماحولیات اور ماحولیاتی ورثے کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی نظم، ٹریفک کے خاتمے کے لیے بہترین سڑکوں اور فلائی اوورز کی تعمیر، کٹی ہوئی فصلوں کے تحفظ کے لیے گوداموں اور کولڈ اسٹوریج کی تعداد میں اضافہ۔ اڑپی، ساحلوں پر بہتر صفائی و ستھرائی کے لیے خصوصی اقدامات، ماہی گیری کے لیے سازگار ماحول فراہم کرنے کے خاطر ماہی گیروں کو خصوصی سہولیات، ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے اصول و قوانین کا موزوں نفاذ، ساحلی مٹی کٹاؤ روکنے کے لیے خصوصی نظم۔ شمال کنڈا، انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے خصوصی نظم، سڑکوں کو جوڑنے کا بہتر نظم، صاف پینے کے پانی اور مسلسل بجلی فراہمی کا نظم۔ یادگیر، پانی کی آلودگی پر قابو پانے کے لیے خصوصی اقدامات، بہتر آب نکاسی اور سیوریج سسٹم کا بہترین انتظام، ضلع میں آمد و رفت اور سڑکوں کو جوڑنے کا بہترین نظام۔ گدی حاصل کرنے کے لیے ہر پارٹی بڑے بڑے دعوے اور وعدے کرتی ہے، مگر گدی حاصل کرنے کے بعد کوئی کام نہیں کرتی۔ اگر آپ مہیلا امپاورمنٹ پارٹی کی حکومت سازی میں مدد کرتے ہیں تو ہر شعبے میں تسلی بخش کام کر کے دکھائے گی۔ مثال کے طور پر زراعت و کاشتکاری، زرعی قرض کی معافی، کسانوں کو بلا سودی قرض، کھاد پر
30% سے زائد حکومت کی سبسڈی، دیہی علاقوں میں کاشتکاری کے لیے دن کے اوقات میں بجلی کی فراہمی، افزائش مویشاں، ہر گاؤں میں قابل ماہر حیوانیات کے ساتھ ساتھ مویشیوں کے لیے صحت مراکز کا قیام، مقامی نسل کی مویشیوں کے تحفظ کے لیے خصوصی قانون، افزائش مویشاں سے متعلق صنعتوں کا قیام، پولٹری اور بھیڑبانی کے لیے خصوصی نظم، باغبانی، چھوٹے رقبے پر باغبانی کی حوصلہ افزائی، حکومت کی جانب سے سبزیوں پر امدادی رقم کے لیے قانون، خواتین کو باغبانی میں ترغیب کے لیے بلا سودی قرض، سبزیوں اور پھلوں کی پیداوار میں اضافہ کے لیے ای ٹیکنالوجی کا استعمال، سمکیات، مچھلیوں کے ایکسپورٹ میں سہولتوں کی فراہمی، ماہی گیری کے لیے جدید کشتیوں کے لیے بلا سودی قرض کی فراہمی، ریاست میں سمکیات کی یونٹس کے قیام کی حوصلہ افزائی کے لیے سیلف ہیلپ سینٹر کا قیام، ماہی گیروں کی شکایتوں کے ازالہ کے لیے میکانزم، کوآپریٹو سوسائٹیز، حکومت کی فلاحی اسکیمات سے استفادہ کے لیے تمام شعبوں کے لیے کوآپریٹو سوسائٹیز کا قیام، زرعی اشیاء کی فروخت کو فروغ دینے کے لیے کوآپریٹو اسٹورز کا قیام، کاٹیج انڈسٹریز اور ہینڈلوم پروڈکٹس کی حوصلہ افزائی کے لیے کوآپریٹو اسٹورز کا قیام، جنگلات، سماجی جنگل بانی کی حوصلہ افزائی، مکانوں کی چھتوں پر یا گھروں کے سامنے شجرکاری کے لیے پودوں کی فراہمی، سماجی جنگل بانی کے لیے بنجر زمین کا استعمال، ماحولیات کے تحفظ کے لیے پرائمری سے اعلیٰ سطح تک ماحولیاتی تعلیم کی فراہمی، ٹرانسپورٹ اور نقل و حمل، کرناٹک کی تمام شاہراہوں کو نیشنل ہائی ویز سے مربوط کیا جائے گا تاکہ ٹریفک رکاوٹوں کو دور کیا جا سکے، سرکاری بسوں میں مفت سفر کے لیے قانون، کرناٹک کے تمام بڑے شہروں تک میٹرو ریل کی توسیع، ریاست کے تمام بڑے شہروں میں ایئرپورٹ کا قیام، ریاست میں مؤثر سرکاری ٹرانسپورٹ سسٹم کا فروغ، توانائی، کرناٹک کے تمام علاقوں کو باقاعدہ بجلی کی فراہمی، ہر گاؤں میں بایو گیس پلانٹس کا قیام، مواضعات میں پنچکتیوں کے ذریعہ توانائی پیداوار یونٹس کا قیام، ہر ضلع اور گاؤں میں مضبوط ویسٹ پلانٹ، محکمہ آبپاشی، تمام مواضعات میں بارش کے پانی کے ذخیرہ کے لیے چیک ڈیمز کی تعمیر، چیک ڈیمز کی تعمیر کے لیے دیہی عوام کو رعایتیں، ماڈرن واٹر ہارویسٹنگ سسٹم کو روشناس کیا جائے گا، نئے آبپاشی پروجیکٹس کی تجاویز، ہر گاؤں میں ذخائر آب کی تعمیر کے لیے مناسب قوانین، تعلیم، ہر سرکاری اسکول میں معیاری تعلیم کی فراہمی، ہر گاؤں میں جہاں کی آبادی 2000 یا اس سے زائد ہو اور ضلع جس کی آبادی 4000 یا اس سے زائد ہو، ہائی اسکول کا قیام، تعلیمی اداروں کے قیام کے لیے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، اقلیتوں، درج فہرست طبقات و قبائل اور دیگر پسماندہ طبقات کے لیے ان کی پسند کے معیاری تعلیمی اداروں کا قیام، طلبا کو دیے گئے تعلیمی قرض کی معافی، سرکاری کالجوں میں خدمات انجام دینے والے پارٹ ٹائم لیکچرر کی خدمات کو باقاعدہ بنایا جائے گا، صنعت، چھوٹے اوسط اور بڑی پیمانہ کے صنعتی اداروں کے قیام کی منظوری کے لیے سنگل ونڈو سسٹم، ابھرتے صنعت کاروں کے لیے خصوصی امدادی فلاحی اسکیمات، زرعی جنگلاتی اشیاء اور کاٹیج انڈسٹریز کے لیے بلا سودی قرض، دیہی صنعتی شعبے کے فروغ کے لیے خصوصی فلاحی اسکیمات، گھریلو صنعتوں کو خام اشیاء دیگر ریاستوں سے خریدنے کی بھی اجازت دی جائے گی، ہاؤسنگ، کرناٹک کو سلم سے پاک بنانے کا مشن، سطح غربت سے نیچے رہنے والے عوام کو 2 کمرے کے اپارٹمنٹس کی فراہمی، سماج کے کچلے ہوئے طبقات کو زمین کے الاٹمنٹ کی جامع اسکیم، بیت المعمرین کا ہر ضلع میں قیام جس سے عوام کو باخبر رکھا جائے گا، صحت عامہ اور حفظان صحت کا فروغ، ہر گاؤں میں ہاسپٹلس کا قیام، ریاست کے ہر گاؤں میں موبائل میڈیکل سروسز، صوبہ کے ہر ضلع میں خواتین کے لیے ہاسپٹل کا قیام،
तमाम गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में दिल के ऑपरेशन की सहूलतों की फराहमी, इलाकाई तरक्की, कर्नाटक के पसमादा इलाकों के लिए खसूसी पैकेज, एक खसूसी वजारत का क़याम जो कर्नाटक के शिमाली साहिली इलाकों और दीगर पसमादा अजला में तरक्याती कामों का जायजा लेगी। कर्नाटक के पसमादा अजला में सनाती मराकज़ का क़याम, कर्नाटक के पसमादा अजला को रियासत की दारुल हुकूमत तक रेलवे और सड़कों से मरबूत करने के लिए खसूसी कानून, सियाहत, रियासत में नए सियाहती मराकज़ का क़याम, सयाहों के लिए किफ़ायती शरह पर कॉटेज की तामीर, रियासत में इको टूरिज्म के फ़रोग़ का मंसूबा, ख़वातीन व अतफ़ाल की फलाह व बहबूद, तमाम मजालिस मुक़न्निना में ख़वातीन के लिए 50% तहफ़्फ़ुज़ात, ख़वातीन को बाअख्तियार बनाने के लिए ख़ुसूसी स्कीम, सतह गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाली हामिला ख़वातीन को माशी ताउन के लिए ख़ुसूसी नज़्म, काश्तकार ख़वातीन के लिए ख़ुसूसी प्रोविज़न, सभी तालीमी इदारों और सरकारी मुलाजमत में ख़वातीन को 50% रिजर्वेशन, समाजी फलाह व बहबूद, सतह मुसावात तक पहुँचने के लिए पसमादा तबक़ात, SC, ST और अक़लियतों के लिए ख़ुसूसी सूदमंद स्कीमात, कर्नाटक के तमाम पसमादा SC, ST और अक़लियतों के लिए स्कॉलरशिप और फीस की अदायगी का नज़्म, टेक्सटाइल सेक्टर की बेहतरी और तरक्की के लिए कमीशन का क़याम, ट्रांसपोर्ट मुलाजमीन के लिए पेंशन स्कीम को मुतारफ कराना, तमाम ज़िले हेडक्वार्टर पर धोबियों के लिए धोबी खाना की तामीर, कानून, रियासत में जराइम की रोकथाम के लिए क़वानीन पर सख्ती से अमल आवरी, मुजरिमों को पकड़ने के लिए ई टेक्नोलॉजी, झगड़े वगैरह को ज़िलाई सतह पर ही हल करने का नज़्म, ज़ेर इल्तवा मुकदमों को कम करने के लिए हफ्तावारी मकामी अदालतों का इनेकाद, मजाज हुक्काम के सामने पेश किए गए मुकदमों की तफ्तीश की सतह को जांचने के लिए खसूसी कानूनी शिकायती सेल का क़याम, उम्दा हुक्मरानी, बदउनवानी के खात्मे के लिए खसूसी निगरानी, कर्नाटक को बदउनवानी से पाक रखने के लिए ई फाइलिंग, ई बिलिंग और ई रिपोर्ट्स को मुतारफ कराना, जमीनी सतह से बदउनवानी की जांच के लिए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने सूबाई इंतजामिया से मुंसलिक वेब पोर्टल का क़याम, तमाम शोबाजात में शफ़ाफ़ियत लाने के लिए CCTV कैमरों की तनसीब, सूबा के तमाम शोबाजात में मैंडेटरी सोशल ऑडिट का क़याम।